الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک جملہ ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ سنتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے۔ واقعتاً دین بالکل آسان ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں وہ انسانی طبیعت کے بالکل مطابق دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کا کوئی حکم ایسا ہو جو انسانی طبیعت سے ہٹ کر ہو اور ایک انسان کے لیے اسے انجام دینا بہت مشکل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے تمام احکامات میں آسانی کا پہلو مد نظر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، مشکل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ہر معاملے میں آسانی کو ملحوظ رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بھی کام کے بارے میں یہ اختیار دیا جاتا کہ آپ ان دو کاموں میں سے ایک کام اختیار کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کام کو اختیار کرتے جس میں آسانی ہوتی۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی کے پہلو کو چنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ عند کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت کے اوپر اس بات کو مشکل اور مشقت والا نہ تصور کرتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے ساتھ ہمیشہ آسانی والا پہلو اختیار کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں جب نماز پڑھانے کے لیے آتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی نماز کے دوران قرات کو لمبا کر دوں، میں زیادہ تلاوت کروں، لیکن نماز کے دوران میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو کم کر دیتا ہوں۔ نماز کم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس بچے کی ماں کو جو تکلیف ہو رہی ہوگی اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے میں نماز جلدی ختم کر دیتا ہوں تاکہ اس بچے کی ماں کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہمارا بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آسانی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں، بلکہ جو شخص زندگی کے جس شعبے سے بھی منسلک ہے وہ اس اپنے شعبے کے اندر لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ اختیار کرے۔ جب وہ آسانی کا معاملہ اختیار کرے گا تو اسے اس کے بڑے فوائد اور ثمرات نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر آپ اس آسانی کے معاملے کو اپنے گھر سے شروع کر دیں۔ آپ گھر کے اندر آپ کی اہلیہ ہے، آپ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اس کے اوپر اتنے مشکل کام جو ہے وہ نہ ڈال دیں کہ جو کرنے کے لیے اسے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ کسی محکمے میں کام کرتے ہیں، آپ کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ اختیار کریں، ان کے ساتھ معاملات کو آسان کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کام اس طریقے سے ہو سکتا ہے اور وہی کام اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، ایک طریقہ مشکل ہے اور ایک طریقہ آسان ہے، تو آپ اپنے ان ماتحت لوگوں کے ساتھ آسانی کے پہلو کو اختیار کریں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو آپ اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے
آسانی کا معاملہ رکھیں، ان کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ راستے کے بالکل درمیان میں جائیں اور پیچھے لوگ ہارن بجاتے رہیں اور آپ ان کی سننے کے بغیر جب مست ہو کر چلتے رہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، ان لوگوں کے ساتھ آسانی کا رویہ اختیار کریں۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر اس آسانی کے پہلو کو اختیار کر لیں گے اور اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ آسانی والے معاملے کو ایک حصہ بنا لیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بہت سارے لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اس آدمی نے جو اس کے منشی حضرات تھے انہیں یہ حکم دیا کہ جو شخص ہمارا قرض واپس کرنے کی طاقت نہ رکھے اسے مہلت دے دیا کریں، جب وہ قرض دینے کی طاقت رکھے اس وقت اس سے قرض واپس لے لیا جائے۔ ممکن ہے اگر ہم لوگوں کے ساتھ قرض لینے میں آسانی کا معاملہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے ساتھ آسانی کے پہلو کو اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے یہ کام کیا اور لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا اور اس کے گناہوں سے درگزر کر دیا۔ لہذا آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آسانی کا رویہ اختیار کرنا ہے، لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ وہی رویہ اختیار کریں جس رویے کے اندر لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ آسانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ آسانی کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔